استغراقی ہوتا ہے، جس کا معنی و مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کے جس پر یہ داخل ہو جائے اس میں استغراق پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ہر طرح کی تعریف، ہر اعتبار سے تعریف، ہر جہت سے تعریف اس کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں جو اس وقت ہو رہی ہیں، جو ہو چکی ہیں، جو ہوں گی، ساری کی ساری تعریفوں کا جو ہے حقدار کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا معبود ہے۔ وہ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام کائنات کا، جو تمام عالموں کا، تمام جہانوں کا مالک ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ ہے سورہ فاتحہ کے آغاز کا مرحلہ، اس کو اللہ نے اپنی حمد کے ذریعہ سے بیان فرمایا۔ اور حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اسے کہتے ہیں کہ کسی بھی اختیاری چیزوں پر ممدوح کی تعریف کرنا، یہ حمد کہلاتا ہے۔ اس میں تفصیل ہے جس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یوں سمجھیں کہ اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور فرمایا گیا کہ رب العالمین، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے۔ اور صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ تقریباً 18,000 عالم ہیں، مثلا عالم ارواح، عالم اجسام، عالم برزخ، عالم آخرت، بہت سے وغیرہ وغیرہ، یہ عالم ہیں جو تقریباً ان کی تفصیل اور تعداد 18,000 کے قریب بنتی ہے۔ اور بلکہ آج کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اور بھی سائنس نے ترقی کر لی ہے، اور بھی عالم سامنے نکھر کر سامنے آ رہے ہیں، تو گویا کہ بہت سے عالم ہیں۔ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ سب کے سب عالم ہیں، وہ دنیا ہے، وہ جہان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سبوں کا پالنہار ہے، ان سبوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں پر رب کا لفظ آیا، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، مربی کو، تربیت دینے والے کو۔ اب رب کا لفظ ماں باپ پر بھی آتا ہے، مثلا فرمایا گیا کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ میرے والدین پر بھی ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا تھا، میری تربیت فرمائی تھی۔ تو ماں باپ کے لیے بھی رب کا لفظ آتا ہے۔ اللہ نے بھی اپنے لیے رب کا لفظ استعمال فرمایا سورہ فاتحہ میں، اس پہ غور کریں۔ رب کتنا بڑا ہے ہمارا اللہ، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا جب ایک بندے کو اللہ نے پیدا فرمایا تو بندہ ایک قطرہ آب تھا، پھر اسے علقہ فرمایا، پھر اسے مضغہ بنایا، پھر اسے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ماں کے شکم میں رکھا، وہ پانی قطرہ آب کا ماں کے شکم میں پہنچا، ابھی تک وہ قطرہ آب تھا، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر جسم کا گوشت کا ایک حصہ بنا، اور اس طرح وہ ماں کے شکم میں پروان چڑھ رہا ہے، ماں کے شکم میں پروان چڑھ رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، ماں کے شکم میں 9 مہینے تک اللہ تعالی ہماری تربیت فرما رہا ہے، ہمیں پال رہا ہے، جہاں ایک جو ہے گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آخر 9 مہینے تک ایک بندہ، ایک بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے غذا پا رہا ہے، کیسے زندہ ہے، کیسے سانسیں لے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں قابل غور ہیں، قابل غور ہیں۔ اسی لیے اللہ ہی ہے جو ماں کے شکم میں ہمیں پال رہا ہے، ہمیں غذا دے رہا ہے، ہمیں سانس لینے کی قوت دے رہا ہے، ہمیں ماں کی پیٹ کی اندھیری کوٹری میں گویا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے، ہمارے لیے ہر طرح کے انتظامات فرما رکھے، تو گویا کہ اللہ سے بڑھ کر پالنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اس نے فرمایا رب العالمین، وہ اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایک بچے ہی کو نہیں اور صرف انسان ہی کو نہیں بلکہ تمام عالم کا جو پالنے والا ہے، اس اللہ کے لیے تمام طرح کی حمد ہیں، تمام طرح کی تعریفیں ہیں۔ اب وہ تعریف چاہے جیسے بھی کی جائے، وہ تعریف صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ مثلا آپ یہ کہیں ایک تصویر ہے، اس کی آپ تعریف کریں، آپ کو اچھی لگ جائے، آپ کہیں کتنی خوبصورت تصویر ہے، تو وہ تصویر کی آپ تعریف کر رہے ہیں، مگر بظاہر اس تصویر کی تعریف سے اس تصویر کا بنانے والا خوش ہو رہا ہے، اس تصویر کے بنانے والے مصور کو دلی خوشی مل رہی ہے، کیونکہ آخرکار بنایا تو اسی نے ہے۔ تعریف آپ تصویر کی کر رہے ہیں مگر خوشی مصور کو ہو رہی ہے جس نے اس تصویر کو بنایا ہے، تو اس کو خوشی ملنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگرچہ تصویر اپنے آپ میں خوبصورت ہے اور تصویر کی دنیا تعریف کر رہی ہے، مگر خوشی مصور کو ہو رہی ہے کیونکہ اس نے اس تصویر کو بنایا ہے۔
بالکل اسی طرح سے جب بھی کائنات کی تعریف کی جائے گی، جب بھی سورج کی روشنی کی تعریف کی جائے گی، جب بھی سورج کی کرنوں کی تعریف کی جائے گی، جب بھی چاند کی چمک کی تعریف کی جائے گی، جب بھی ستاروں اور کہکشاؤں کی تعریف کی جائے گی، جب بھی نیلے آسمان کی تعریف کی جائے گی، جب بھی دریاؤں کی تعریف کی جائے گی، جب بھی سمندروں کی موجوں کی تعریف کی جائے گی، جب بھی پہاڑوں کی تعریف کی جائے گی، جب بھی پہاڑوں کے جو ہے پانی بہنے والے چشموں کی تعریف کی جائے گی، تو وہ تعریف حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوگی، حقیقت میں خدا کی تعریف ہوگی، حقیقت میں رب العالمین کی تعریف ہوگی، کیونکہ پہاڑوں کو بھی بنایا اسی اللہ نے ہے، سمندروں کو بھی بنایا اسی اللہ نے ہے، چاند اور ستاروں کو بنایا اسی اللہ نے ہے، زمین اور آسمان کو بنایا اسی اللہ نے ہے، انسانوں کو بنایا اسی اللہ نے ہے، درختوں کو اگایا اسی اللہ نے ہے، اور ساری کائنات کو بنایا اسی اللہ نے ہے۔ تو جب اگر کسی ایک مخلوق کی تعریف ہوگی، چاند اور سورج کی تعریف ہوگی، کہکشاؤں کی تعریف ہوگی، تو وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوگی، حقیقت میں خدا کی تعریف ہوگی۔ تو برادران گرامی، یہ حقیقت میں تمام تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے، کیونکہ وہی ساری کائنات کا پالن ہار ہے، وہی ساری کائنات کا حقیقت میں پیدا کرنے والا ہے۔ تو آگے فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ نے مالک یوم الدین کیوں فرمایا، یعنی روز جزا کا مالک یہ کیوں فرمایا؟ تو اس کو ہمیں اس طرح سے سمجھنا ہے کہ چونکہ اللہ نے نظام چلانے کے لیے کائنات کا اپنے بندوں کو بھی اس زمین میں اپنی امانت کا امین بنا دیا ہے، اور امین پر گویا کہ مالک ہونے کا بھی اطلاق ہوتا ہے، امین کو مالک بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ ساری کائنات، یہ زمین اللہ نے بنائی ہے، اللہ ہی حقیقی مالک ہے، مگر اللہ کے بندے بھی مالک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ زمین میں اناج پیدا ہوا، وہ اناج جو ہے ایک انسان نے اپنے گھر میں جمع کر دیا اور اس نے کہہ دیا کہ میں اس اناج کا مالک ہوں۔ مکان اور بنگلہ بنایا، اس نے کہہ دیا کہ میں اس بنگلے کا مالک ہوں۔ گاڑی خریدی، اس نے کہا کہ میں گاڑی کا مالک ہوں۔ سونا جمع کر لیا، اس نے کہا میں سونے کا مالک ہوں۔ اونٹ اور گھوڑے اپنے گھر میں جمع کر لیا، اس نے کہا کہ میں اس گھوڑے اور اونٹ کا مالک ہوں۔ تو گویا کہ ایک مجازی معنی مالکیت کا اللہ کے بندوں کے یہاں بھی پیدا ہو رہا ہے، اور اس کا مالکیت کا معنی پایا جا رہا ہے، اگرچہ حقیقتاً آج بھی اور کل بھی اور ہمیشہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، مگر اس کائنات میں ایک نظام چل رہا ہے، اس کے تحت اگر دیکھا جائے تو گویا کہ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اللہ نے اپنے بندوں کو بھی مالک بنا دیا ہے۔ وہ کہہ لیتا ہے بندہ کہ میں اس گھر کا مالک ہوں، یہ میرا مکان ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ تو گویا کہ اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں بندہ مالک ہونے میں کا دعوے دار ہے، اور اس طرح سے عام لوگوں کا ذہن اللہ کی مالکیت کی جانب نہیں جاتا ہے۔ لیکن جب قیامت کا دن آئے گا، روز جزا برپا ہوگا، محشر قائم ہوگا، حساب و کتاب کا دن آئے گا، پل صراط سے گزرنے کا وقت ہوگا، اور وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں، وہاں سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان جمع ہوں گے، جن میں انبیاء بھی ہوں گے، رسولان نظام بھی ہوں گے، اور اللہ کے اولیاء بھی ہوں گے، خواجہ اور قطب بھی ہوں گے، غوث و ابدال بھی ہوں گے، ہر ایک انسان جمع ہوگا، اور دنیا کے فرعون، شداد، نمرون، حامان بھی ہوں گے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ ساری کائنات جمع ہوگی، جو اس دنیا میں جن کو اللہ نے تھوڑی تھوڑی چیزوں کا مالک بھی بنایا تھا وہ بھی جمع ہوں گے، سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ ایسے عالم میں اللہ رب العزت کی مالکیت کا صحیح معنوں میں اندازہ لگایا جائے گا، صحیح معنوں میں ادراک اور شعور پیدا ہوگا کہ اللہ واقعی میں کائنات کا بھی مالک تھا، زمین کا بھی مالک تھا، آسمان کا بھی مالک تھا، مریخ کا بھی مالک تھا، کہکشاؤں کا بھی مالک تھا، ہماری جانوں کا بھی مالک تھا، مگر ہم نے دنیا میں اس کا احساس نہیں کیا۔ قیامت کے دن روز جزا میں اس کا احساس پیدا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے دنیا کا مالک کہنے کے بجائے، زمین و آسمان کا مالک کہنے کے بجائے فرمایا مالک یوم الدین، وہ اللہ جو مالک یوم الدین ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، تاکہ بندوں کے ذہنوں میں یہ بات صحیح معنوں میں سمجھ میں آ جائے کہ حقیقت میں مالک تو اللہ ہی ہے، حقیقت میں مالک تو خدا ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین فرمایا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔
اسی لیے قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کہنے والا کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے جو بادشاہت کا دعوے دار ہو، جس کی بادشاہت ہو، کون ہے آخر آج کے دن روز جزا کے دن کون ایسا ہے، کون سی وہ ذات ہے جو بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، جو شہنشاہ حقیقی ہے، وہ یقیناً وہ واحد قہار ہے، وہ جبار ہے، اسی کی آج شہنشاہی ہے، اسی کی آج جو ہے مالکیت ہے، آج اسی کا حکم چلے گا، آج اسی کے حکم کے تحت سارے کے سارے زمین کے بادشاہ بھی آئیں گے، سارے حکمراں بھی آئیں گے، سارے مالک بھی آئیں گے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں فرمایا مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں سے گویا کہ بندوں کو یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کیسے تمہیں التجا کرنی ہے۔ ایاک نعبد، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے فرمایا اپنے بندوں کو، اے میرے بندو تم کو ہم نے عقل و شعور عطا فرمایا، تمہیں ہم نے ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اب تم خود غور کرو کہ آخر جو تمہیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے تو کیا یہ بت ہیں، یہ تمہارے جھوٹے خدا ہیں؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ اگر عبادت کے کوئی لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے، تمہارا خدا ہے۔ لہذا تم مجھ سے یوں کہو ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایک عقل مند انسان، ایک مومن کامل، وہ یہی کہے گا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور سجدے کا حقدار نہیں ہے، وہی مسجود ہے، وہی معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ تو جب وہی رزق دیتا ہے، وہی ہمارا مالک بھی ہے، وہی ہمارا خالق بھی ہے، تو لازم ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبد، اے میرے بندو تم مجھ سے یہ کہو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ جو عبادت کا شرف ہمیں تو نے عطا کیا ہے یہ بھی محض تیرے فضل سے ہے، یہ بھی محض تیرے فضل سے ہے، فضل خداوندی ہے کہ تو نے ہمیں عبادت کے لائق سمجھا، تو نے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی، تو نے ہمیں سجدہ کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا، تو نے اپنے بے شمار بندوں میں چن لیا ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، ورنہ بہت سے ایسے تیرے بندے ہیں جو بندے تیرے ہیں، رزق تیرا کھاتے ہیں، پیدا تو نے کیا ہے، ہوا تو نے ان کے لیے پیدا فرمائی ہے، سمندر کے ذریعہ پانی تو نے انہیں مہیا فرمایا ہے، بادلوں کے ذریعہ سے بارش تو نے ان کے لیے پیدا فرمائی ہے، مگر اے مولا تیرے بندے ہو کر وہ تیرے غیر کو سجدہ کر رہے ہیں، بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، اور سمندروں کو سجدہ کر رہے ہیں، درختوں کو سجدہ کر رہے ہیں، بچھوؤں کو اور سانپوں کو سجدہ کر رہے ہیں، مولا وہ پتھروں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ لیکن مولا تیرا یہ خاص کرم ہے، تیرا جتنا شکر ادا کیا جائے، تیری جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ تو نے اپنے ان بندوں سے اٹھا کر کے ہمیں خصوصیت عطا فرمائی اور ہمیں اپنا بندہ بنا لیا، ہمیں اپنی بارگاہ میں سر جھکانے والا بنا دیا، ہمیں ایسا بندہ بنا دیا کہ ہم صرف تجھے پوجتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں۔ لہذا جب یہ تیری جانب ہی سے تیرا فضل ہے اور تیری فضل کی بنیاد پر ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، لہذا ہم پھر تجھ سے یہ مدد مانگتے ہیں کہ اے مولا ہمیں اس عبادت پر ہماری مدد فرما کہ ہم تیری عبادت مستقل کرتے رہیں، قیامت تک کرتے رہیں، جب تک زندہ رہیں تب تک کرتے رہیں، جب تک ہمارے جسم میں جان باقی رہے تب تک تیری عبادت کرتے رہیں، جب تک ہم جوان رہیں تب بھی عبادت کرتے رہیں، جب بڑھاپا آئے تب بھی تیری عبادت کریں۔ مولا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور اس عبادت پر ہم تجھ سے مدد بھی چاہتے ہیں کہ اے مولا ہمیں اس عبادت پر ہماری مدد فرما کہ ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے رہیں۔ یہ بھی ایک معنی ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح عبادت کے معاملے میں تو ہی خاص ہے، تیرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہی تیری ذات ہی اس بات کے لائق ہے، تیری ہی یہ شان ہے کہ تجھے پوجا جائے، تیری ہی عبادت کی جائے، عبادت کے لیے تو ہی خاص ہے، سجدہ تجھے ہی کیا جائے گا۔ اسی طرح مدد اور امداد بھی تجھ سے ہی مانگی جائے، مدد تجھ سے ہی طلب کی جائے، کیونکہ مدد کرنے کا بھی تو ہی حقدار ہے کہ تو ہی اس لائق ہے کہ تو مدد کرے، تیرے سوا کوئی اور مدد کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو مدد کا معنی ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ مدد دراصل اللہ سے جو مانگی جائے
وہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے، اور اللہ کے انبیاء سے، اللہ کے رسولوں سے، اللہ کے ولیوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک مدد ہے مدد بالواسطہ اور ایک ہے مدد بلا واسطہ. تو جو مدد ہم مانگتے ہیں مثلا غوث پاک سے، غریب نواز سے، یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا اللہ کے نبیوں سے، رسولوں سے جو مدد مانگی جاتی، وہ بھی اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، کیونکہ حقیقتاً مؤثر اللہ تعالیٰ ہی ہے، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے، حقیقت میں مدد فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. لیکن یہ مدد کبھی اللہ کے ذریعہ سے، اللہ سے بلا واسطہ مانگی جاتی ہے، کبھی اللہ کے نیک بندوں کے ذریعہ وسیلہ اور واسطہ سے مانگی جاتی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس میں کوئی عقیدے کی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی بدعت نہیں ہے. جو بدعت کہتے ہیں یا جو شرک کہتے ہیں انہوں نے صحیح معنوں میں سمجھا نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ سے کے علاوہ سے مدد مانگنا غلط ہوتا اور مان لیا جائے کہ اگر اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا غلط ہے تو اللہ ہی سورہ بقرہ میں آگے فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. اگر یہاں پر یہ معنی ہو کہ اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو گویا کہ اور یہ غلط ہے، تو گویا کہ یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ اللہ ہی گویا کہ ہمیں آگے استعینوا بالصبر والصلاۃ کے ذریعہ سے غلط کام کا حکم دے رہا ہے، اور یہ محال ہے کہ اللہ ہمیں غلط کام کا حکم دے. تو ماننا پڑے گا کہ یہاں پر جو مدد ہے یہ مدد گویا کہ ایک ہے وسیلہ کے واسطے، ایک واسطے کے ذریعہ سے، ایک بغیر واسطے سے. ایک ہم اللہ سے مانگیں اے اللہ ہماری مدد فرما، یہ اللہ سے مدد مانگنا ہے بغیر واسطے کے. اور ایک یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں مدد فرما، یا رسول اللہ ہم پر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یہ مدد یہ رسول اللہ کے ذریعے سے مانگی جا رہی ہے. تو گویا کہ یہ بھی مدد ہے جس میں رسول اللہ کا وسیلہ ہے، لیکن حقیقت میں مدد وہ مدد اللہ ہی کی ہے، حقیقت میں مؤثر اللہ کی ذات ہی ہے، مگر ہم نے وسیلہ بنا لیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے ہماری دعا جلدی قبول ہو جائے، ہمیں اللہ کی مدد جلدی حاصل ہو جائے. اس لیے کبھی مدد بالواسطہ ہوتی ہے، کبھی مدد بلا واسطہ ہوتی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. احادیث مبارکہ میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس صحابہ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب فرمایا کرتے تھے. میں اس کی ایک مثال آپ کو بخاری شریف کے حوالے سے دے کر آگے گفتگو کو لے جاتا ہوں. ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. بلکہ یوں ہے حدیث پاک کا مفہوم کہ سرکار نے خود فرمایا، وہ صحابی غالباً حضرت ربیعہ ہیں جو سرکار کی خدمت فرمایا کرتے تھے. ایک دن سرکار کا دریائے رحمت جوش پر تھا اور فرمایا ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سل کے لفظ ہیں، سل کا معنی سوال کرو، مانگو یا ربیعہ، سل یا ربیعہ مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو ربیعہ نے عرض کیا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. یہاں پہ غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے کہ ربیعہ مجھ سے مانگو، اور پھر ربیعہ صحابی رسول وہ یہ جواباً نہیں کہتے یا رسول اللہ مانگنا تو صرف اللہ سے چاہیے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو؟ یہ تو غلط ہے. صحابی نے بھی یہ نہیں کہا بلکہ صحابی بھی مانگنے لگ جاتا ہے رسول اللہ سے یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، اور خود نبی یہ فرما رہے ہیں کہ صحابی رسول مجھ سے مانگو. تو یہ اگر شرک ہوتا تو کیا نبی کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے، اللہ کے حبیب اور رسول سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو شرک کی دعوت دیں، شرک کا سبق پڑھائیں؟ ہرگز نہیں، یہ نہ امید کی جا سکتی ہے، نہ ہی ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ کا پیغمبر اپنے امتیوں کو شرک کا پیغام دے گا. تو ماننا پڑے گا کہ مدد حقیقت میں اللہ ہی فرماتا ہے، مانگنے کے لیے اللہ ہی کی ذات ہے، سوال کرنا اللہ ہی سے چاہیے، مانگنا اللہ ہی سے چاہیے، مگر کبھی مانگنا یہ بالواسطہ ہوتا ہے، کبھی بلا واسطہ ہوتا ہے. لہذا حقیقتاً مؤثر اللہ ہی ہے، حقیقتاً مدد فرمانے والا اللہ ہی ہے، حقیقتاً مددگار اللہ ہی ہے، مگر اس کی ذات کبھی مؤثر حقیقی ہوتی ہے، کبھی اس کی ذات
بالواسطہ مددگار ہوتی ہے، کبھی بلا واسطہ مددگار ہوتی ہے۔ بس یہ جو باتیں ہیں مدد کے حوالے سے، اگر آپ نے اس پہ غور کیا ہوگا تو مدد کا معنی و مفہوم آپ کے ذہن میں سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور پھر یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر کوئی بندہ غریب نواز کو غریب نواز کہے، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہے، اور معین الدین اجمیری کو غریب نواز کہے، تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کیونکہ غریب نوازی کا جو معنی ہے وہ حقیقتاً اللہ غریب نواز ہے، حقیقتاً اللہ ہی غوث اعظم ہے، مگر بالواسطہ اگر دیکھا جائے تو یہ گویا کہ وسیلہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا یا شیخ سید معین الدین اجمیری کا ایک واسطہ ہے۔ اس طرح سے ان کو غریب نواز کہا جا سکتا ہے، ان کو غوث اعظم کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی رحمت کے گویا کے ذریعہ ہیں، کہ اس کی رحمت ان کے ذریعہ سے، اللہ کے اولیاء کے ذریعہ سے، اللہ کے صلحاء کے ذریعہ سے، اللہ کے نیک بندوں کے ذریعہ سے ہم تک پہنچتی ہے، تو یہ گویا کہ ہم تک اس کی رحمت پہنچانے کے ذریعہ، وسیلہ اور واسطہ ہیں۔ اس لحاظ سے ہم انہیں غریب نواز بھی کہہ سکتے ہیں، غوث اعظم بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان کی بارگاہ سے مدد مانگ بھی سکتے ہیں، اور شرعاً اس میں کوئی خرابی نہیں، کوئی کراہت نہیں، کوئی کسی طرح کی پریشانی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم، وہ راستہ نہیں جس پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ راستہ جو گمراہوں کا راستہ ہے، بہکے ہوئوں کا راستہ ہے۔ عزیزان مکرم، اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر صراط کا لفظی معنی ہے راستہ، اور اصطلاح شرع میں وہ عقائد و اعمال جن کو اپنا کر کے ہم نجات پا سکیں، ہم اللہ کی جنت کے حقدار بن سکیں، ہم اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہو سکیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، وہ عقائد و اعمال اصطلاح شرع میں صراط کہے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر گویا کہ ہدایت جو ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو یہ ہدایت کیا ہے؟ تو حقیقت میں ہدایت دو طرح کی ہے۔ اصطلاح شرع میں ہدایت دو طرح کی ہے، ایک کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، اور ایک ہدایت کو اراءۃ الطریق کہا جاتا ہے۔ اراءۃ الطریق کیا ہے، ایصال الی المطلوب کیا ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ ایصال الی المطلوب یہ ہے کہ مثلا اس کو یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے جو مسافر ہے یا راستہ بھٹکا ہوا ہے، اس نے آپ سے کہا کہ بھائی ہمیں فلاں جگہ پر جانا ہے، ہمیں راستہ دکھا دو، تو آپ نے بجائے اس کو راستہ بتانے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ چل دیے، اور آپ نے اس کو منزل تک پہنچا کر کے کہا کہ یہ ہے تمہارا راستہ، یہ ہے تمہاری منزل۔ تو منزل پہ پہنچا دینا، یہ گویا کہ یہ ہدایت ایصال الی المطلوب ہے۔ اور ایک اور دوسرا راستہ ہے ہدایت کا، وہ ہے اراءۃ الطریق، یعنی راستہ بتا دینا، راستہ دکھا دینا۔ وہ یوں کہ کوئی مسافر، کوئی شخص آپ سے کہے کہ بھائی مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے، مجھے فلاں جگہ کا پتہ چاہیے، تو آپ نے بتایا کہ اس کا پتہ یہ ہے کہ آپ سیدھا جائیں، سیدھا جا کر کے پھر آپ دائیں مڑیں، پھر دائیں سے آپ بائیں مڑیں، اور پھر سیدھا چلے جائیں گے تو آپ کا مقام آ جائے گا، آپ کی منزل آ جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت جو ہے، یہ ہدایت اراءۃ الطریق کہلاتی ہے اصطلاح شرع میں۔ اب یہاں پر ایصال الی المطلوب جو ہے، یعنی منزل تک پہنچا دینا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اراءۃ الطریق یہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے رسولوں کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو تیرے نیک بندوں کا راستہ ہے، انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ خود قرآن ہمیں وضاحت فرما رہا ہے، ہماری رہنمائی فرماتا ہے اس طرح سے کہ اولئک الذین انعم اللہ، آیت کریمہ قرآن کریم کی، کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو گویا کہ اگر ہمیں صراط مستقیم چاہیے
تو وہ صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کا راستہ ہمارے لیے صراط مستقیم ہے، اللہ کے نبیوں کے صدیقین کا راستہ ہمارے لیے صراط مستقیم ہے، شہداء کا راستہ ہمارے لیے صراط مستقیم ہے، صالحین کا راستہ ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ لہذا اگر ہم صراط مستقیم کے متلاشی ہیں، صراط مستقیم کے متمنی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نبیوں کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، ہمیں صدیقین کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، ہمیں شہداء کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، ہمیں صالحین کی زندگی کو پڑھنا ہوگا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ان حضرات کی زندگی کیسے گزری ہے، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا، ان کے روزمرہ کے معمولات کیا تھے، ان کا مشن کیا تھا، ان کی عبادتیں کیسی تھیں، ان کی تسبیح و تحلیلات کیسی تھیں، ان کا قرآن سے ربط و ضبط کیا تھا، ان کا سجدوں سے شوق اور ذوق کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھ لیتے ہیں اور ان کے عقائد کو ہم سمجھ جاتے ہیں، ان کے معمولات کو ہم پرکھ لیتے ہیں اور پھر اسی عمل کو، اسی عقیدے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، تو گویا کہ یہ ایسا ہو گیا کہ گویا کہ ہم نے اللہ سے صراط مستقیم کی جو دعا کی تھی، وہ دعا اللہ نے ہمارے حق میں ان صالحین کے ذریعہ سے، ان انعام یافتہ بندوں کے ذریعہ سے وہ صراط مستقیم اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اور ہمیں غیر المغضوب یعنی جس پر اللہ کا غضب ہوا ہے اس سے ہمیں نجات بھی دے دی ہے، ولا الضالین، اور جو بہکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں، اللہ نے ہمیں